اور کہا کہ اتنی خوبصورت ہوں گی، انسان کی ہڈی ہوتی ہے، ہڈی کے اندر گودا ہوتا ہے، کہا وہ بھی نظر آ رہا تھا۔ اتنی خوبصورت بیویاں اللہ پاک عطا کریں گے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ جنتی کو دنیا کی 2 بیویاں عطا کریں گے، اور ایک ان میں سے جو بیوی ہے وہ دنیا میں جھانک لے تو ساری دنیا روشن ہو جائے۔ کتنا مقام ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان اپنے اس خیمے کے اندر جب داخل ہوگا، سارے کے سارے خیمے کو ایک نظر سے دیکھ لے۔ 60 میل چوڑا خیمہ ہے، ایک نظر سے سارے خیمے کو دیکھ لے، سارے خیمے کو، اور ساری بیویاں ایک نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسے وہی دیکھ سکے گی جو اس کے پاس ہے، یہ سب کو دیکھ رہا ہوگا، اسے وہی دیکھ سکے گی جو اس کے پاس ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ جنت کے اندر نہریں ہیں، اتنی خوبصورت نہریں، فرمایا ان میں پرندے ہیں اتنے زیادہ خوبصورت ہیں جن کا گوشت جو ہے وہ بڑا لذیذ ہے، بڑا مزے کا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اتنے خوبصورت پرندے، تعجب کیا کہ اللہ کے نبی اتنے خوبصورت پرندے۔ آپ نے فرمایا عمر وہ تو خوبصورت ہیں، ان کو کھانے والے بھی بڑے خوبصورت ہوں گے، ان کو کھانے والے وہ بھی بڑے خوبصورت ہوں گے۔ یہ کچھ اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر انسان کے لیے تیار کیا ہے۔ نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جنت کے اندر جو ایک درخت ہے، آپ نے فرمایا جو ایک درخت ہے اس کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ ایک جو سوار ہے وہ 100 سال تک چلتا رہے، سفر کرتا رہے، لا یقطعھا، وہ سایہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ 100 سال تک سوار چلتا رہے، سایہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی میرے عزیز بھائیو اللہ کی جنت ہوگی کہ سوار جو ہے وہ 100 سال تک چلے، سایہ ہی ختم نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر 100 درجے ہیں، 100 درجے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک درجے سے لے کر دوسرے درجے کا جو فاصلہ ہے وہ 100 سال کی مسافت کا ہے، 100 سال کی مسافت کا۔ 100 سال سفر ہوتا رہے تو ایک درجے سے دوسرے درجے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اتنی بڑی جنت ہے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اعد اللہ للمجاہدین 100 درجہ، رب نے مجاہدین کے لیے 100 درجے تیار کیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شہید ہے اللہ رب العالمین شہید کو 100 جنتیں عطا کریں گے، 100 جنتیں۔ حدیث کے الفاظ کہا ایک سے لے کر جو دوسرے کا فاصلہ ہوگا وہ 100 سال کی مسافت کا ہوگا۔ 100 جنتیں اللہ شہید کو عطا کریں گے۔ نبی علیہ السلام بیان فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک جنتی جب اوپر کو نظر اٹھائے گا تو اس کو آسمان پہ دوسرے جنتیوں کے محلات نظر آئیں گے، اور کس صورت میں نظر آئیں گے؟ جیسے آسمان پر ستارے ہوتے ہیں۔ دوسرے جنتیوں کے محلات اتنا اونچا مرتبہ ہوگا، اتنی اونچی شان ہوگی۔ تو میرے عزیز بھائیو سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلا جائے گا نا تو وہاں پر جا کر جو وہ افسوس صرف ایک بات کا کرے گا، اس حسرت کا کہ وہ جو دنیا میں فلاں وقت گزرا تھا اس میں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ جب انسان یہ چیزیں دیکھے گا اتنا اونچا مقام دیا گیا ہے، پھر سوچے گا جو فلاں وقت گزر گیا تھا، فلاں وقت جو گزار دیا تھا اس میں بھی کاش اللہ کا ذکر کیا ہوتا، آج بڑا مقام مل جاتا، آج بڑا مرتبہ مل جاتا۔ اتنے اونچے محلات نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انسان نیچے سے اوپر والوں کو دیکھے گا تو ایسے ان کے محلات نظر آئیں گے جیسے آسمان پہ ستارے ہوتے ہیں۔ تو صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اس میں تو پھر انبیاء ہی ہوں گے، ہم تو نہیں ہوں گے، انبیاء ہی ہوں گے نا اس میں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء بھی ہوں گے اور وہ بھی وہاں پر ہی ہوں گے جو مجھ پر ایمان لے کر آئے اور میری سنت پر عمل کیا، جو مجھ پر ایمان لے کر آئے اور میری سنت پر عمل کیا۔ آج عزیز بھائیوں کہا جاتا ہے داڑھی رکھ لیں، نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ کپڑا اپنا ہمیشہ اپنے ٹخنے سے اوپر رکھنا چاہیے، اپنی شلوار کو اوپر رکھنا چاہیے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ کھانے پینے کے اندر، پہننے کے اندر، سونے کے اندر، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا کا پڑھنا، مسجد میں آنے سے پہلے دعا کا پڑھنا، سلام کو عام کرنا، سارے سنت کے معاملات نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
جو مجھ پر ایمان لے کر آیا اور میری سنت کو زندہ کیا، اللہ انبیاء کو بھی وہاں مقام دیں گے اور ان کو بھی وہاں پر مقام دیں گے، اتنا بڑا مرتبہ دیں گے، اتنا بڑا مقام دیں گے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے ان کا حسن اتنا ہوگا، فرمایا اتنے حسین ہوں گے 14ویں رات کے چاند کی طرح ان کے چہرے روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اور آپ حدیث سے اندازہ لگائیں کہ جہاں پر یہ آتا ہے کہ اللہ پاک جنتی عورتوں کو بڑا حسن دیں گے، وہاں پر یہ بھی فرمایا کہ اللہ جنتی مرد کو اتنا حسن دیں گے، اتنا حسن دیں گے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنتی مرد جو ہے وہ اپنے کنگنوں سمیت اگر دنیا کے اندر جانگ لے، اپنے کنگن سمیت اگر وہ دنیا کے اندر جانگ لے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سورج کی روشنی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، سورج کی روشنی کو ختم کر دے گا، ایسے جیسے سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ستاروں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اتنا حسین چہرہ ہوگا انسان، اتنا حسن دے دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی جنت کے بارے میں انسان کیا سوچ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا سوچ سکتے ہیں؟ وہ بندہ جس کو آخر میں اللہ رب العالمین جہنم سے نکالیں گے، وہ کہے گا کہ یا اللہ ایک مرتبہ مجھے نکال دے۔ جب نکالا تو وہ کہے گا یا اللہ یہاں جہنم کی ہوا آ رہی ہے، یا اللہ یہاں سے تھوڑا سا دور کر دے۔ جب اس کو دور کیا جائے گا وہ کہے گا یا اللہ تھوڑا سا جنت کے قریب کر دے۔ اچھا اس کے بعد تو کوئی سوال نہیں ہے، کوئی مطالبہ نہیں، یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کوئی سوال نہیں کروں گا، اللہ تھوڑا سا جنت کے قریب کر دے۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ تھوڑا سا اور قریب، اللہ اور قریب کر دیں گے۔ بندہ کہے گا یا اللہ تھوڑا سا اور قریب، اللہ اور قریب کر دیں گے۔ پھر کہے گا یا اللہ جنت میں داخل کر دے، اللہ رب العالمین جنت میں داخل کر دے۔ جب جنت میں داخل کر دیا جائے گا وہاں پر دیکھے گا ہر بندے کے اپنے محلات ہیں، ہر بندے کی اپنی، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ملکن کبیرہ، اتنی جہاں تک نظر انسان کی جائے گی وہاں پر اس کی مرضی ہوگی، وہاں پر اتنی اس کو حکومت عطا کر دی جائے گی، اتنا مزہ اتنی موت۔ وہ کہے گا یا اللہ یہاں پر سب کو سارا کچھ ملا، یا اللہ کچھ مجھے بھی عطا کر دے۔ اللہ فرمائیں گے تو کیا چاہتا ہے، تجھے کتنا عطا کیا جائے، کتنا تو چاہتا ہے؟ یہ سب سے آخری جنتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کہے گا یا اللہ مجھے دنیا جتنی جنت عطا کر دے، ہم نے تو دنیا دیکھی ہے۔ کہے گا یا اللہ دنیا جتنی جنت عطا کر دے۔ اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ تمہیں دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیتا ہوں۔ وہ کہے گا اتسخر بی وانت رب العالمین، یا اللہ تو رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے میری شان کے لائق ہی نہیں ہے مذاق، میں مذاق نہیں کیا کرتا، تجھے میں دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی جنت دیتا ہوں، اتنی بڑی جنت دیتا ہوں۔ جاؤ میرے محترم بھائیوں، جنت کے اندر بڑی نعمتیں ہوں گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جو جنتی ہے نا یہ کتنا کھائے گا؟ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرے روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان کا جو قد ہے یہ 90 فٹ ہوگا، 90 فٹ اللہ پاک ایک جنتی کو قد عطا کریں گے۔ اور 33 سال کی عمر، جوانی کی عمر ہوگی۔ اور فرمایا کبھی بڑھاپا نہیں ہے، ہمیشہ جوانی، ہمیشہ جوانی، کالے رنگ کے سیاہ گنگریالے بال۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سر کے علاوہ پورے جسم کے اوپر کوئی اور بال نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اتنی نعمتیں عطا کریں، اتنی نعمتیں جنت کے اندر جنتی کے لیے۔ آپ نے اللہ پاک نے سورہ دہر میں فرمایا ہے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ دنیا میں جو ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتے تھے، جو نماز پڑھتے تھے، جو روزہ رکھتے تھے، جو تلاوت کرتے تھے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ جو مجھے یاد کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ اور دیکھیں ہم کتنا یاد کرتے، بدلہ کتنا ہے۔ ہمیں اللہ پاک نے کتنا کہا، 5 نمازیں، رمضان کے روزے، زکوٰۃ اگر فرض ہے، قرآن کی تلاوت، کتنا ہمیں اللہ پاک نے کہا۔ اور جزا دیکھیں، بدلے دیکھیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک جنتی کو اتنا لمبا قد عطا کریں گے، اتنا بڑا حسن عطا کریں گے، میٹھی زبان عطا کریں گے۔ فرمایا جنتی کھانا کتنا کھائے، جنتی کھانا یہاں پہ کتنا کھایا جاتا ہے، 2 روٹیاں، 3 4 5۔ وہاں پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جنتی جو ہے 100 بندوں جتنا کھانا کھائے گا، 100 بندوں جتنا ایک جنتی کھانا کھائے۔ یہ اللہ کی جنت ہے، اس کو رب نے تیار کیا ہے۔ 100 بندوں جتنا ایک جنتی کھانا کھائے گا، اور 100 بیویوں سے جماع اتنی طاقت عطا کریں گے، اتنی انسان کو قوت عطا کریں گے، طاقت عطا کریں گے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ انسان وہاں پہ بھی خواہش کرے گا، بعض ہوں گے خواہش کریں گے یا اللہ دنیا میں بچے تھے، اولاد تھی یہاں، تو اللہ پاک ان کو اولاد عطا کر دے۔ اور یہ ایک واقعہ بڑا مزے کا ہے، نبی علیہ السلام کے پاس جو ہے نا وہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے جنت کا تذکرہ کیا تو ایک صحابی کہتے ہیں دنیا میں مزار بنے ہوئے ہیں، ہر انسان کوئی پراپرٹی کا کام کرتا ہے، کوئی پڑھاتا ہے، کوئی کاشتکاری کرتا ہے، کسی نے جانور رکھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول وہاں پہ کاشتکاری ہوگی، وہاں پہ زمین ہوگی، انسان اس میں ہل چلائے، اس طرح کے کام۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کا اگر وہاں پہ کاشتکاری کرنے کا دل کرے گا، زمین جو ہے یہ چاندی کی بن جائے گی، چاندی زمین جو ہے یہ کستوری کی ہو جائے گی، اس کے سامنے آ جائے گا، کستوری کی زمین ہو جائے گی، سونے کا حل آ جائے گا، بندہ اس میں چلائے گا، پودے لگائے گا، فوری طور پر پھل لگ جائے گا، پھل بھی سونے چاندی کا ہوگا۔ آپ نے فرمایا بندہ دیکھ کر بڑا خوش ہو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ وہاں پر قریشی اور انصاری کھیتی باڑی کریں گے، ہم نہیں کریں گے۔ قریشی کریں وہاں پہ کھیتی باڑی، ہم نہیں کریں گے، انصاری کریں۔ نبی علیہ السلام مسکرا دیے اور بے حد مسکرائے کہ یہ بات کیا کر رہا ہے، وہاں پر کھیتی باڑی بھی قریشی کریں۔ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول ہم تو وہاں پہ موج کریں گے، ہم نہیں کریں گے، ہم تو وہاں پر موج کریں گے، عیش کریں گے، آرام کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا جنت کے اندر ایک بازار لگے گا، اس کے اندر خرید و فروخت کی چیزیں ہوں گی۔ آپ نے فرمایا لوگ اس میں جائیں گے خریدنے کے لیے، جب جائیں گے دیکھیں گے اتنی اعلیٰ اشیاء پڑی ہیں، ذہن میں ایک خیال آئے گا، دنیا میں ایک مزاج بنا ہوا ہے نا، ذہن میں خیال آئے گا کہ میری تو جیب میں پیسے نہیں ہیں، میرے تو پاس کچھ نہیں ہے۔ وہاں پہ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا جو جس کا دل چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے وہ لے جائے، یہاں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ پیسے دیں گے تو کچھ لے کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا جو دل چاہے گا وہ پکڑے گا اور اپنے گھر کی طرف لوٹائے۔ فرمایا جو جتنا پکڑے گا اتنی چیز وہاں پر اور رکھ دی جائے گی، اتنی چیز اور رکھ دی جائے گی، جتنی جو پکڑے گا اتنی اور یہ اپنے گھر کی طرف لوٹیں گے، گھر میں جائیں گے تو گھر والوں سے جا کر کہیں گے کہ آپ تو ہم سے زیادہ حسین ہو چکے ہیں، ہم صبح گئے تھے شام کو آئے، آپ ہم سے زیادہ خوبصورت ہو چکے ہیں۔ تو وہ کہیں گے کہ ایک ٹھنڈی ہوا چلی تھی تو اللہ رب العالمین نے حسن میں اضافہ کر دیا۔ وہ کہیں گے کہ آپ بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکے۔ یہ نعمت اللہ رب العالمین اپنے بندے کو جنت کے اندر عطا کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جنت کے پھل اتنے قریب ہوں گے، انسان بیٹھا ہوا ہوگا، اس کا خوشہ قریب ہوگا، اس کو پکڑ کر ایسے ہی جو ہے نا اس کو توڑ لے گا، کھانا شروع کر دے گا۔ نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جنت کے اندر جو ایک خوشہ ہے، جو ایک پھل کی شاخ ہے، آپ نے فرمایا اگر وہ دنیا کے اندر اتار دی جائے، ساری دنیا ساری زندگی اس کو کھاتی رہے، وہ ختم ہی نہ ہو۔ اللہ پاک نے کیا تیار کیا ہے انسان کے لیے، یہ ساری چیزیں قرآن حدیث کی، یا تو قرآن ہے یا حدیث، کہ ایک جنتی جو ہے وہ اس کے سامنے جو خوشے آئیں گے، جو پھل آئیں گے، ایک جو پھل کی شاخ ہے وہ دنیا میں اتار دی جائے پھل سمیت، ساری دنیا ساری زندگی کھاتی رہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں تو وہاں پر مسئلوں کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے تو آپس میں تبصرہ کریں، اچھا دنیا میں یہ کام کرتے تھے، فلاں ہوا تھا، یہ ہوا تھا، ساری وہ باتیں ان کو یاد آ رہی ہوں، تو بات کرتے کرتے کہیں گے کہ فلاں بندے نہیں نظر آ رہے جو ہمیں مذاق کیا کرتے۔ آج میرے عزیز بھائیو دین اسلام کی وجہ سے جس کو مذاق کیا جائے یا طنز ہو، اللہ کی قسم وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ ہم تو دین پر عمل اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، لوگ مذاق کریں گے، لوگ تانے دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جنتوں کے اندر مسندوں کے اوپر، تختوں کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اور کہیں گے کہ وہ مذاق کرنے والے، وہ فلاں بندہ نہیں نظر آ رہا۔ جب اتنی بات کہیں گے، وہاں پر تو بات کرنے کی دیر ہے، ہر جو ہے نا وہ ہر کام ہو جائے گا، فوری ہو جائے گا۔ جب بات کریں گے تو اللہ پاک جہنم کا نقشہ سامنے کریں گے، وہ لوگ جہنم میں جل رہے ہوں گے، عذاب جھیل رہے ہوں گے۔ تو جب ان کو دیکھیں گے تو وہ فوری کہیں گے افیضوا علینا من الماء، پھل نہ دینا، کچھ نہ دینا، صرف پانی تو ہم پر بہا دو، افیضوا علینا من الماء، پانی تو دے دو۔ فرمائیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے اس کو کافروں پر حرام کر دیا۔ میرے عزیز بھائیو بڑے واقعات ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا
اللہ رب العالمین جنتیوں سے سوال کریں گے بتاؤ کچھ اور چاہیے کیا چاہیے؟ کہیں گے یا اللہ سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ فیکشف اللہ الحجاب، اللہ اپنے پردے کو پیچھے کریں گے۔ تو رب کے نور کے آگے حدیث میں آتا ہے 70,000 پردے، اللہ ان کو پیچھے کریں گے اور اہل جنت کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ سب سے بڑی نعمت ہوگی جنت کے اندر۔ اللہ رب العالمین جو کل کائنات، پتہ نہیں کتنی کائنات ہیں، جو اتنے بڑے عرش کا مالک ہے، جو ساری کی ساری دنیا، ساتوں زمینیں ساتوں آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا قیامت میں، وہ رب العالمین اپنے بندوں کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ اللہ پھر فرمائیں گے میرے بندو بتاؤ اور کیا چاہیے؟ لوگ کہیں گے، اہل جنت کہیں گے یا اللہ اب تو ہر چیز مل گئی ہے۔ تو پھر اللہ اعلان کریں گے وحلت علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدها، میرے بندو میری رضا تمہارے لیے حلال ہو گئی، میں تم پر خوش ہو گیا ہوں، آج کے بعد جتنی زندگی ہے یہیں پر ہے نا، کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا، خفا نہیں ہوگا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے میرے عزیز بھائیوں۔ یہ جو جنت کی نعمتیں ہیں ہمیں ان کے لیے تیاری کرنی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر کرے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ نبی اسلام فرماتے ہیں جب بھی اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ